بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک دعا کے بارے میں بتاتی ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، جو آپ ہر نماز میں اگر پڑھیں گے نا تو آپ کو ہر نماز کے بعد آپ 7 مرتبہ ضرور پڑھیں اس کو، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس دعا کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگی تھی۔ جس وقت فرعون اور اس کی مشینری نے آپ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کیا تھا تو آپ علیہ السلام سے مصر سے نکل کر مدین پہنچے تھے، اور بزرگ مدین کی وہ 2 صحابزادیوں کو پانی بھر کر گھر روانہ کرنے کے بعد آپ علیہ السلام درخت کے سائے میں آئے تھے۔ اس دعا میں آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور اپنی نیاز بندی ظاہر فرمائی تھی۔ اے میرے رب، آپ جو بھی خیر اور میری طرف نازل کریں گے، اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، نازل کریں گے میں اس کا محتاج ہوں، یعنی اے میرے رب، آپ جو بھی خیر میری طرف نازل کریں گے میں اس کا محتاج ہوں۔ چنانچہ اللہ پاک بزرگ مدین کے دل میں آپ علیہ السلام کی امانت و طہارت اور وغیرہ صفات ڈال دیں۔ یوں 10 سال کے آپ کو وہاں ٹھکانہ بھی مل گیا اور انہی صاحبزادی سے عقد نکاح بھی ہو گیا۔ اس پس منظر اور تاثیر کو دیکھتے ہوئے بزرگ فرماتے ہیں، اگر کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو یا اچھا رشتہ دستیاب نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اس آیت کو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ جلد شادی ہو جائے گی۔ نیز کسی پردیس میں آدمی کو رہائش نہ مل رہی ہو یا اپنے ہی دیس میں رہائش کا مسئلہ ہو تو بھی دل سے یہ دعا کرنے سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ رہائش با زواج کا انتظام فرما دے گا۔ تو یہ دعا کا یہ پس منظر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے جب وہ نکل گئے تھے تو مدین کے جگہ پہ پہنچے تھے، تو مطلب یہ بتایا گیا کہ وہ بے سر و سامان تھے، ان کا کوئی بھی مطلب یہ کہ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کچھ بھی آسرا نہیں تھا۔ تو انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کا سارا بندوبست کر دیا۔ ایک بزرگ کے انہوں نے خدمت کی، مطلب محنت کی، اس کے بعد انہوں نے ان کو جو ہے وہ رکھ بھی لیا، رہائش بھی مل گئی، شادی بھی ہو گئی۔ تو یہ دعا شادی کے لیے اور رہائش کے لیے، ہر کام کے لیے بہت بہترین ہے۔ تو مقصد یہ تھا بتانے کا کہ آپ نے اس کو ضرور آپ نے پڑھنا ہے، اس دعا کو ہر کام کے لیے پڑھیں، ہر مسئلے کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ یقین مانیں آپ کا کام ہو جائے گا، اور آپ کو اور اللہ سے دعا کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا تو اس سے بہتر ہوگا۔ کہتے ہیں ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، کہتے ہیں کہ کوئی کام اگر آپ کا ہو گیا تو آپ الحمدللہ کہتے ہیں اور آپ شکران نفل ادا کرتے ہیں۔ جب آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا تو آپ اس سے زیادہ شکر ادا کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ جو کام آپ کا نہیں ہو لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دینا ہے، اس سے بھی بڑھ کر اور بہت ہی اچھا دینا ہے۔ تو آپ اس کا شکر ادا کریں کہ یہ کام میرا پورا نہیں ہوا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت اچھا مجھے نوازے گا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا۔ تو بس اس پہ عمل کیجیے گا، یہ دعا ضرور ہر نماز میں پڑھیے گا۔ تو ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، یہ ضرور دعا پڑھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی ہوگی۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔